الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آثار قدیمہ کے مجسمہ جات فروخت کرنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے مجسموں یعنی پورے مجسموں کے سر، بغیر سر کے مجسمے کی شکل میں نوادرات کی خرید و فروخت کا اسلامی حکم کیا ہے؟ میں تاریخ اور قدیم آثار کے ماہرین اور عالمی عجائب گھروں کے ساتھ اس قسم کے نوادرات کی تجارت تعلیمی، سائنسی اور تاریخی تحقیق کے مقصد سے کرنا چاہتا ہوں۔ میری مالی اور سماجی حالت کافی دیگرگوں ہے، لیکن میں اس تجارت کو شروع کرنے سے پہلے شرعی حکم کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ حلال و حرام کا حکم غربت اور امیری دونوں حالتوں میں یکساں رہتا ہے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہر قسم کی جاندار چیزوں جیسے انسانوں، پرندوں یا جانوروں کے مجسمے بنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ اس کی تفصیلی وضاحت اس سے قبل سوال نمبر 7222 کے جواب میں موجود ہے۔ جس چیز کا بنانا حرام ہو اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس کی قیمت کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ مسند احمد میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود پر لعنت کرے، ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی، اور بے شک اللہ عز و جل جب کسی چیز کا کھانا حرام کرتا ہے تو اس کی قیمت کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مسند احمد حدیث نمبر 2678۔ مسند احمد کی تحقیق میں علامہ شعیب الارنوط رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے، اور اس کی اصل صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کیا مسلمان کے لیے مجسمے بیچنا اور اسے اپنی تجارت بنانا اور اس سے روزی کمانا جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، مسلمان کے لیے مجسمے بیچنا یا ان کی تجارت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ صحیح احادیث میں جانداروں کی تصویریں بنانے اور ان کے مجسمے کسی بھی صورت میں بنانے اور انہیں باقی رکھنے کی ممانعت ثابت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی تجارت ان کو فروغ دینے اور ان کی تصویر کشی اور گھروں اور کلبوں وغیرہ میں ان کو قائم کرنے میں مدد کرنے کے مترادف ہے۔ اگر یہ حرام ہے تو ان کو بنانے اور بیچنے سے حاصل ہونے والی کمائی بھی حرام ہے۔ مسلمان کے لیے اس سے کھانے پینے یا لباس وغیرہ میں زندگی گزارنا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ اس میں ملوث ہو تو اسے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے پھر ہدایت پر قائم رہا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82۔ ہم نے جانداروں کی تصاویر بنانے کی مطلقاً حرمت کے بارے میں فتویٰ جاری کیا ہے، خواہ وہ مجسمہ ہوں یا غیر مجسمہ، تراش کر یا نقل کر کے یا رنگ کر یا جدید کیمرہ کوڈک سے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب الجواب المفید فی حکم التصویر، صفحہ نمبر 49 تا 50۔ سرکٹے مجسمے اور نوادرات۔ جہاں تک ان مجسموں کا تعلق ہے جن کا سر ہٹا دیا گیا ہو تو انہیں حرام تصویر نہیں سمجھا جاتا، اور اگر ان سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہو تو انہیں رکھنا اور بیچنا جائز ہے، بشرطے کہ انہیں کسی حرام کام میں استعمال نہ کیا جائے، مثلا یہ کہ وہ کسی ایسے بت کا حصہ ہوں جس کی عبادت کی جاتی ہو یا اس سے برکت حاصل کی جاتی ہو وغیرہ۔ سرکٹے مجسموں کے مباح ہونے پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے، جسے ترمذی حدیث نمبر 2806 نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، میں کل رات آپ کے پاس آیا تھا، لیکن آپ جس گھر میں تھے اس میں داخل ہونے سے مجھے صرف اس چیز نے روکا کہ گھر کے دروازے پر مردوں کا مجسمہ تھا، اور گھر میں ایک پردہ تھا جس میں تصاویر تھیں، اور گھر میں ایک کتا تھا، تو آپ حکم دیں کہ دروازے پر موجود مجسمے کا سر کاٹ دیا جائے اور اسے درخت کی شکل میں بنا دیا جائے، اور پردے کو کاٹ کر 2 تکیے بنا دیے جائیں جو پیروں تلے روندے جائیں، اور کتے کو نکالنے کا حکم دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور وہ کتے کا پلہ جناب حسن یا حسین رضی اللہ عنہ کا تھا جو ان کے پلنگ کے نیچے تھا، تو آپ نے اسے نکالنے کا حکم دیا اور اسے نکال دیا گیا۔
اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترمذی میں صحیح قرار دیا ہے۔ نسائی حدیث نمبر 5365 نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا اندر آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا میں کیسے اندر آؤں جبکہ آپ کے گھر میں ایک پردہ ہے جس میں تصاویر ہیں، یا تو ان کے سر کاٹ دیے جائیں یا انہیں ایسا قالین بنا دیا جائے جسے روندا جائے، کیونکہ ہم فرشتوں کی جماعت اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصاویر ہوں۔ اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح النسائی میں صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسماعیلی نے اپنی معجم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تصویر سر ہے، جب سر کاٹ دیا جائے تو کوئی تصویر نہیں رہتی۔ اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر 3864 پر صحیح قرار دیا ہے۔ مذکورہ دلائل کی بنیاد پر آپ کے لیے جانداروں کی شکل میں بنے ہوئے نوادرات کے مجسموں کی تجارت جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان کے سر کٹے ہوئے ہوں۔ آپ نے تجارت شروع کرنے سے پہلے شرعی حکم کے بارے میں سوال کر کے بہت ہی اچھا کیا ہے۔ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کا رزق بہت وسیع ہے اور اس کی عطا کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس نے اپنے فرمانبردار بندوں کو اچھے رزق کا وعدہ دیا ہے، جیسے کہ اس نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو ہم اسے ضرور ایک اچھی زندگی عطا کریں گے اور ہم انہیں ان کے بہترین اعمال کا بدلہ دیں گے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 97۔ تو آپ کو صرف اسباب اختیار کرنے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے اور حلال کام تلاش کرنے کی ضرورت ہے، پھر آپ کو خیر اور اچھا رزق ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے اور آپ کو راہ راست پر رکھے، آمین۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 98632۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔